یہ قربان کا بھی سلسلہ اسی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے چاہا، اس نے طلب کیا اور بندے نے اس کے حکم کی تعمیل کی، اور پھر یہاں تک بتایا کہ میری ضرورت نہیں ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ تمہاری اس قربانی کا خون پہنچتا ہے اللہ کو اور نہ ہی اس کا گوشت پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن تم میں سے ہر بندے کی تقوی اللہ کو پہنچتا ہے، وہ دل کے رابطہ اور دل کا تعلق، تو صرف اس بنیاد پر کہ رب کی طلب ہے میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ اور یہ آزمائش بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی ہی آزمائشوں سے گزر کر مقام عطا ہوا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا کچھ باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس نے مکمل کر کے دکھا دیے۔ اور وہ آزمائش کیا کہ سب سے پہلے آنکھ کھولی تو مشرکانہ معاشرے میں، مشرکانہ گھر میں، اور صرف مشرکانہ گھر میں نہیں، مشرکانہ مبلغ کے گھر میں۔ آزر، کئی سارے محققین کی رائے ہے کہ وہ والد تھے، کچھ کی رائے ہے چچا تھے، تو اس کے سرپرستی میں آنکھ کھولی، اور وہ بت بناتے ہیں اور لوگوں کے کندھے پہ دیتے ہیں کہ لے جاؤ بازار میں، اس کی اہمیت بیان کرو، اس کے مقام اور رتبے بیان کرو، اس کے کرشمے بیان کرو، یہ ایسے ایسے کام کرتا ہے۔ معذرت کے ساتھ کسی حد تک تشبیہ یا بلا تشبیہ ہمارے اس زمانے میں بہت سارے ہمارے بنے ہوئے شیوخ اور بڑے بڑے علماء کے نام سے وہ بھی اپنے اپنے زیر سایہ اس طرح کے بت تراش کے لوگوں کے کندھے پہ دیتے ہیں اور معاشرے میں نکالتے ہیں کہ یہ بڑا ذی وقار شخصیت ہے، یہ بہت بہترین عالم ہے، یہ بہت بہترین باکمال مفسر ہے، لیکن ان کی ساری زندگی کی تگ و دو کس پر؟ امت کے درمیان بٹوارا ڈالنے کے لیے۔ سنی کو شیعہ سے لڑاؤ، دیوبندی کو بریلوی سے لڑاؤ، اہل حدیث کو مقلد سے لڑاؤ، مقلد کو غیر مقلد سے لڑاؤ، یہ ان کے باوقار اور باکمال لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ آزری پیشہ ہے، یہ پیشہ آزری ہے کہ وہ گھر میں گارے کے بت بنا کر کندھے پہ پکڑاتے تھے، بولنے کی صلاحیت تو اس میں نہیں ہوتی تھی، یہ بت اس سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس میں بولنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت غالباً نوح علیہ السلام، جی ہاں، حضرت نوح علیہ السلام سے قوم سرکش ہو گئی، اور پھر انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی شروع کر دی، اور پھر وہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام وَاتَّبَعُوا، اور پیروکار بنے ہیں ایسے لوگوں کے میرے ساتھ سرکشی کے بعد، مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، نہ ان کی اولاد میں کوئی بہتر اخلاق کا اضافہ کرتے ہیں، نہ اس کے مال میں کوئی خیر کا اضافہ کرتے ہیں، اس قوم کی اولاد کو بھی برباد کرتے ہیں اور اس قوم کے مال کو بھی برباد کرتے ہیں، اور ہمارے اس زمانے کے بت بھی وہی کام۔ تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کی بت سازی کے مبلغ کے گھر میں آنکھ کھولی، اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلا امتحان یہی کہ وہ کبھی چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھتے ہیں پھر وہ بے نور ہو جاتے ہیں، ہم بھی جس کے عارضی چمک دمک کو دیکھتے ہیں وہ بے نور ہو جاتے ہیں، پھر کبھی چاند کے روشنی کو دیکھتے ہیں پھر وہ دن کو بے نور ہو جاتا ہے، کبھی وہ سورج کی تمازت اور شدت اور اس کی روشنی کو دیکھتے ہیں کہ یہ خدا ہوگا، لیکن غروب کے بعد اس کی بھی کوئی روشنی باقی نہیں رہتی، تو اس کے ذہن کے ساتھ اللہ رب العزت کی یہ معاونت کہ یہ دکھا دیا کہ کوئی بھی چھڑنے والی چیز کے لیے دوام نہیں، اور جو انسانیت کا مستقل رازق اور خالق ہوگا اس کے لیے کوئی زوال نہیں اور کوئی غروب نہیں، وہ ہمیشہ ایک ہی حال پر ہے۔
نہ وہ کبھی ختم ہوتا ہے، نہ کبھی نیند آتی ہے، نہ کبھی اونگ آتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ دیکھا تو بت پرستی کے لیے آواز اٹھائی کہ یہ خدا نہیں ہے، اور پھر یہاں تک کہ گھر سے نکالے گئے، یہ دوسرا آزمائش، اور پھر گھر سے نکالنے کے بعد قوم نے نکالا، یہ تیسری آزمائش، اور پھر تیسرے کے بعد بادشاہ نے آگ میں دھکیلا، یہ چوتھی آزمائش، اور پھر اس کے بعد پانچویں آزمائش کہ اپنے اہلیہ اور بالکل آخری عمر میں پیدا ہونے والے بچے کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑنے کا حکم، اور پھر چھٹی آزمائش کہ جو 80 سال کے بعد سہارا ملا ہے اسی کو قربان بھی کر دو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں پر پورے نہیں اتریں گے، وہ نبی تھے، اللہ کو سب علم تھا، لیکن انسانیت کو یہ دکھانا ہے کہ جس نے انسانی ذہنیتوں کی بنیاد پر بنے ہوئے معاشرے کے مد مقابل اٹھنا ہے، انہیں ان چیزوں سے گزرنا ہوگا۔ جب حقیقت کی بنیاد پہ بات اٹھے گی تو سب سے پہلے گھر والے نکالیں گے کہ نکلو، یہ کیا بات کرتے ہو، ہم تو آباء و اجداد سے فلانے کو پوچھتے آئے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہو، ہم تو زمانے سے ان کو ووٹ دیتے ہوئے آئے ہیں۔ اور دوسرے مرحلے پر محلے والے مل کے جوتے ماریں گے کہ یہ کیا کرتے ہو، ہمیں تو یہ نالی فلانے بنا کے دی ہے، ہمیں تو یہ سڑک فلانے بنا کے دی ہے، ہمیں یہ لائٹیں فلانے بنا کے دی ہے، اور ہمیں یہ پارک بھی فلانے بنا کے دی ہے۔ آیا وہ سب کچھ بنانے والوں نے انسانی معاشرے میں انسانیت کے رتبے اور مقام کے لیے کیا سکھایا؟ اخلاقی تعلیم کس درجے کی دی ہے؟ انسانی زندگی کی شعوری تعلیم کس معیار کا دیا ہے ہمارے اس معاشرے میں، سوائے اس کے کہ جتے اور گروہ بندیوں کے ماحول بنا کر ایک دوسرے کے خلاف جتے بندیاں کرائی؟ اور کیا ہوا؟ ہمارے اس شہر میں ہماری یہی سڑکیں، یہی فٹ پاتھ، یہی در و دیوار خون سے رنگین نہیں ہوئے؟ مذہب کے نام پر، قوم کے نام پر، دین کے نام پر، فرقے کے نام پر، ہر نام سے، یہاں تک کہ مسجد کی در و دیوار اور محراب بھی نہیں چھوڑے گئے، یہ بھی سارے ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ ہوگا، یہ عام انسانیت کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے جو نتائج تھے کہ پھر جب وہ امام بنے، پھر وہ مانے گئے، وہ اس لیے تھے کہ وہ ان ساری چیزوں کو برداشت کیے ہوئے آگے بڑھے۔ اور یہ سب کچھ اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس کے بعد بنانا تھا، بلکہ ہمیں دکھانا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے اپنے تبدیلی کے لیے ان مراحل سے گزرنا ہوگا۔ اور محلے کے بعد پھر بغاوت بنے گی، پھر غداری کا الزام عائد ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے گھر ہو تو ہمارے گھر لٹے، ہماری عزت پہ ہاتھ ڈلے، سب کچھ ہو، یہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ سب کچھ عمل کے صورت میں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے مد مقابل کیا تھا۔ وہ بہر رنگے کہ میں خواہی جامہ میں پوشی، وہ ہر رنگ میں جیسے جامہ پہن لے۔ ہمیں چاہیے کہ ان آیات کے تناظر میں یوں جواب دے کہ من انداز قدت را میں شناسم، انہیں پہچانے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا تھا سب کو۔ جب تک ہم نہیں پہچانیں گے ذلت سے باہر نہیں ہوں گے، قربانی کے نتائج نہیں ہوں گے۔ قربانی دیں گے، ہمیں دوسروں کی خوشنودی کی بھی فکر ہوگی، لیکن قرآن مجید میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ اے رب میں سب کچھ سے یکسو ہو کر ایک طرف ہو کے تیرے جانب متوجہ ہوا ہوں۔ آیا ہم قربانی دینے والے بھی سب کچھ چھوڑ کے متوجہ ہو جاتے ہیں؟ پھر وہی ہماری قیادتیں، پھر وہی ہماری سیادتیں، پھر وہی ہماری گلی کوچے، پھر وہی ہمارے نعرے، پھر وہی ہماری حماقتیں، وہی بیوقوفیاں، چھری خود ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں تو چیختے ہیں کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ یہ سارے کچھ ہم خود اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں۔ تو ایسے قوموں کے لیے جو سب کچھ خود اپنے لیے کرتے ہیں،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں فذوقوا بما کنتم تکسبون، چکھو ان چیزوں کا مزہ جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں مستقل بنیادوں پر ان قوموں میں شمار نہ کرے کہ ہم اپنے ہاتھ کی کمائی کے ذائقوں کو چکھتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نجات عطا فرمائے۔